السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شفیق چیمہ ہے، میں ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسن اور نیفرولوجی ہوں۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو اس بات پہ ہے، یہ صرف ایک عام بندے کے لیے نہیں ہے، پورے پاکستان کے لیے، پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لیے، انڈیا، بنگلہ دیش، امریکہ، سب کے لیے کہ گردے کی بیماری سے بچیں کیسے، پریونٹ کیسے کریں۔ پریونشن ہم کہتے ہیں کہ از آلویز بیٹر دین کیور، کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے کہ آپ بیماری سے بچ ہی جائیں۔ آپ کو بیماری ہو ہی نہ تو امیجن کریں کہ یہ ساری میں بکواس کرتا رہتا ہوں کہ گردے کی بیماری میں یہ ہے تو وہ ہے تو یہ کریں تو وہ کریں، آپ کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آپ یعنی کہ آپ کو بیماری ہو ہی نہ تو گردے کی بیماری پہ اس پہ بہت زیادہ سالڈ ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، پوری پاکستانی عوام بلکہ پاکستانی حکومت کچھ اس میں ایکشن لے سکتی ہے۔ جیسے کرونا کے ٹائم پہ ہم نے اتنی زیادہ کمپین چلائیں، فون پہ میسیجز، ٹی وی پہ ہر وقت دکھانا، اگر اس طرح کی کمپین چلے گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، اس کے لیے کوئی تھوڑا سا بجٹ ایلوکیٹ ہو، ایک ٹیم بنے، کیونکہ یہ ایک پینڈیمک ہے، یہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہم نے ایک سٹڈی کی تھی کیپ لاہور کے نام سے، اس میں ہر 4 میں سے ایک پاکستانی کو ہماری سٹڈی کے مطابق، ریسرچ کے مطابق، کڈنی ڈیزیز ہونے کا چانس ہے، اسپیشلی جو ہائی رسک پاپولیشن ہے۔ ہائی رسک پاپولیشن کیا دنیا میں کنسیڈر ہوتی ہے؟ جن لوگوں کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، جن کی فیملی میں کسی کو گردے کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کے کیس میں جو کڈنی سٹون کے پیشنٹ ہیں وہ بھی ہائی رسک ہیں۔ اور ویسے اگر میں دنیا کے کانٹیکس میں دیکھوں تو پوری دنیا سے اگر باہر سے بیٹھ کے دیکھا جائے تو پاکستان میں ہونا ہی آپ کو ہائی رسک بنا دیتا ہے۔ تو ویسے تو امریکہ میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، فیملی ہسٹری ہے، 60 سال سے زیادہ ہے تو اپنی اسکریننگ کریں، اسکریننگ کا ٹیسٹ کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میری ریکمنڈیشن ہے، کسی سوسائٹی کی نہیں ہے، آئی ایس این کی، اے ایس این کی، پی ایس این کی نہیں ہے، یہ ڈاکٹر شفیق چیمہ کی طرف سے ریکمنڈیشن ہے، اور کل کو یہ پروف ہو جانا ہے۔ یہ رسک فیکٹرز کی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہر بندہ جو اس علاقے میں، ان ملکوں میں رہ رہا ہے وہ ہائی رسک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ ہائی رسک ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی گردے کی بیماری تو نہیں ہے۔ نمبر 1 چیز جو آپ کر سکتے ہیں اپنے لیے، حکومت نے تو پتہ نہیں کب کرنی ہے، کہ آپ اپنا اسکریننگ ٹیسٹ کرا لیں۔ آپ فرگیٹ اباؤٹ کہ آپ کو شوگر، بلڈ پریشر ہے نہیں ہے، سمپل اسکریننگ ٹیسٹ ہے۔ اس میں آپ نے تھوڑا سا پیشاب دینا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ اس کو پروٹین یا البیومن کے لیے چیک کر دیں۔ اسپیسیفک ٹیسٹ کا نام ہے اسپاٹ یا رینڈم یورین فار پروٹین اینڈ کریاٹنن ریشو، یا رینڈم یا اسپاٹ یورین، یعنی اس کا مطلب ہے تھوڑا سا پیشاب فار البیومن اینڈ کریاٹنن ریشو۔ البیومن کریاٹنن ریشو والا زیادہ سینسٹیو ہے، تو اگر البیومن کریاٹنن ریشو آپ کی 30 ملی گرام سے زیادہ آ جاتی ہے تو آپ کو کڈنی ڈیزیز ہے یا ہونے کا چانس ہے۔ دوسرا بلڈ کا ٹیسٹ ہے، سیرم کریاٹنن کا لیول، عام لفظوں میں RFT، رینل فنکشن ٹیسٹ کہتے ہیں، اس میں یوریا کریاٹنن دونوں چیک ہو جاتے ہیں، وہاں سے GFR نکل آتا ہے۔ اگر آپ کا GFR 90 سے نیچے ہے تو میرے لحاظ سے آپ کو کڈنی ڈیزیز ہے۔ ویسے کہتے ہیں کہ پرزسٹنٹلی 60 سے اگر آپ کا نیچے ہے تو کڈنی ڈیزیز ہے، لیکن 90 سے نیچے بھی نارمل نہیں ہے، انلیس کہ آپ کی ایج زیادہ ہو، تو یہ پھر آپ اپنے نیفرولوجسٹ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو اسٹیپ نمبر 1، اسکرین یور سیلف، تاکہ آپ کو ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے۔ اگر آپ کو ٹائملی پتہ چل جائے گا تو آپ ہزاروں چیزیں کر سکیں گے کہ آپ کو پراپر بیماری ایڈوانس سٹیج والی ہو ہی نہ۔ تو یہ میرا بہت بڑا مشن ہے، پیشن ہے۔ میں جو اپنا ایک نئی ویب سائٹ اور نیفرونکس کا پلیٹ فارم وغیرہ بھی لانچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے پیچھے مقصد یہی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں سارے پاکستانیوں میں اتنی زیادہ اویئرنیس اجاگر کر دوں اور ان کو بتا دوں کہ ان کو میری ضرورت نہ رہے، اور ان کو پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ ان کو بیماری ہو سکتی ہے، ہونے کا چانس ہے۔ تو میری آپ کو ریکمنڈیشن ہے، جو کہ $1 ملین ریکمنڈیشن۔ آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، وہ 100 نخرے کرتا ہے، بیٹھتے ہیں، فیس دیتے ہیں، بعد میں آپ کو یہ ٹیسٹ لکھ دیتا ہے کہ کروا لیں، آپ کو گردے کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آئی ایم ٹیلنگ یو، آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کچھ کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ اسٹیپ نمبر 2 کیا آپ نے کرنا ہے؟ اگر سپوز کرو آپ نے یہ کیا اور آپ کو نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے، دین یو آر سیف اینڈ پروٹیکٹیڈ ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم، کہ اس وقت نہیں ہے،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیوچر میں ہونے کا چانس نہیں ہے، مستقبل میں ہونے کا چانس نہیں۔ اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں، ڈائٹ اچھی کریں، ورزش کریں، ایکسرسائز کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بڑے بڑے 2 رسک فیکٹر ہیں نا، 2 بڑے بڑے رسک فیکٹر ہیں، ایک ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ان کی تشخیص کریں۔ جیسے اسکریننگ کی تھی نا کڈنی ڈیزیز کے لیے، اپنے آپ کو اسکرین کریں کہ آپ کو بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز تو نہیں ہے، بس بلڈ پریشر چیک کر لیں 2-3 دفعہ، نہیں ہے تو نہیں ہے، اگر 130-80 سے زیادہ ہے تو پھر اس پہ نظر رکھیں، اس کو ٹریٹ کریں۔ شوگر کے لیے بلڈ شوگر چیک کر لیں، ابھی چیک کر لیں، رینڈم ہے 200 سے زیادہ ہے تو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، فاسٹنگ 126 سے زیادہ تو ہو سکتی ہے، یا HbA1c کرا لیں، اگر 6.4% سے زیادہ ہے، یعنی 6.5%، 6.6% تو آپ کو ڈائبٹیز ہے، اور اگر آپ کی 5.7 سے 6.4% ہے تو پھر آپ ایٹ ہائی رسک ہیں ڈائبٹیز کے، آپ پری ڈائبیٹک ہیں، آپ کو بارڈر لائن ہو چکی ہے۔ بلڈ پریشر یا شوگر آپ کو ڈائگنوز ہوتی ہے، پہلے تو ڈائگنوز کریں، تشخیص کریں، ہوتی ہے تو پھر آپ میں کڈنی ڈیزیز کا رسک زیادہ ہے، اس لیے انہی کو ٹریٹ کریں، نپ دا ایول ان دا بڈ، شروع میں علاج کر لیں۔ آپ اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ دیں جس نے آپ کو کل کو آپ کے گردے خراب کرنے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، یہ جو میں نے 2-4 باتیں بتائی ہیں بڑے نپے تلے الفاظ میں، ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے۔ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور جب سمجھ آتی ہے تو پھر دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تھینک یو۔